بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر سا ذکر کر دوں کہ ایک خاتون کا ایک شوہر سے نکاح ہوا۔ ایک خاتون کا ایک شوہر سے نکاح ہوا۔ اس کے بعد شب زفاف کا وقت آیا۔ شوہر نے کچھ مٹھائیاں اور کچھ کھانے اپنی وائف اور بیوی کے سامنے پیش کیا اس رات میں۔ تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ آپ کی والدہ بھوکی ہے، پہلے آپ اپنی والدہ کو کھلا کر کے آؤ۔ اس بیوی نے فرمایا پہلے آپ اپنی والدہ کو کھلا کر کے آؤ۔ اس نے کہا کہ والدہ کھا چکی ہے، والدہ کھا چکی ہے، آپ کھا لیجیے۔ اس فرما بردار بیوی نے فرمایا کہ آپ کی والدہ بھوکی ہے، جب میں اس گھر میں داخل ہوئی تو آپ کی والدہ نے کھانا نہیں کھایا ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہو، پہلے ان کو کھلا کر کے آؤ۔ اس نے نہیں مانا کہ ان کی بات چھوڑو، آپ پہلے کھا لو۔ میرے دوستو، فرما بردار بیوی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ بڑی خدمت گزار ہے اور بڑی نرم دل کی مالکہ ہے۔ جب یہ ہمارے گھر رشتہ لینے آئی تھی تو ان کی اطاعت گزاری اور فرما برداری مجھے بہت اچھی لگی۔ پہلے آپ ان کو کھانا کھلاؤ، اگر آپ پہلے ان کو کھانا نہیں کھلاتے ہو تو مجھے ابھی طلاق دے دو، میں آپ کی نکاح میں نہیں رہوں گی، آپ کی نکاح میں نہیں رہوں گی۔ اس کے بعد صبح ہوئی۔ میرے دوست، اس نے اپنے آپ پر قدرت نہیں دی اس کو۔ صبح ہوئی، لڑکی کے والدین آئے، بلایا گیا، پھر طلاق ہوئی۔ اس کے بعد اس خاتون کا دوسرے شوہر سے نکاح کر دیا گیا، پھر ان سے اولاد ہوئی، وہ بڑی ہوئی اور فرما بردار بنی، اور ایک ایسا موقع آیا کہ ان کی اولاد نے اسی خاتون کو حج پر لے کر گئی اور ایک خیمہ لگایا، صفا مروہ کی بھی سعی کرا رہے ہیں، یعنی اس خاتون کی اولاد نے اس خاتون کو زمین پر پیر تک نہیں رکھنے دیا، اتنی خدمت کی۔ اور اس خاتون کا معمول تھا کہ وہ جو بھی غریب عورت ہوتی یا مفلس انسان ہوتا، وہ اس کی خدمت کرنے کا اپنی اولاد کو حکم دیتی تھی اور کھانا کھلایا کرتی تھی۔ تو اسی اثنا میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا۔ اس خاتون نے دیکھا کہ ایک پراگندہ حال اور ایک مفلس انسان اور ایک پراگندہ بال انسان جس کی حالت فقیرانہ ہو گئی ہے اور غربت کی وجہ سے جو خستہ حال دکھ رہا ہے، اس نے بچوں کو حکم دیا کہ اس انسان کو جو مفلسی جس کی نظر آ رہی ہے، اس کو کھانا کھلاؤ۔ وہ والدین پھر اس کے بعد وہ جو اولاد تھی اس خاتون کی، اس نے اس پراگندہ حال آدمی کو خیمے میں لے کر گئے، کھانا کھلایا۔ پھر اس نے اس کا چہرہ دیکھی اس خاتون نے اور پہچان گئی کہ یہ میرا وہی سابقہ شوہر دکھ رہا ہے جس سے میرا نکاح ہوا تھا اور طلاق ہوئی تھی۔ میرے دوست، اس نے پردے کی آڑ میں بات چیت کی اس آدمی سے اور فرمایا کہ کیا تو وہی آدمی اور انسان نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا اور میں نے فلاں کی بنیاد پر تجھ سے طلاق لی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں، میں وہی آدمی ہوں۔ تو پھر اس خاتون نے کہا یہ میری اولاد ہے جو تیری خدمت کر رہی ہے، یہ فرما بردار اولاد ہے۔ تو اس آدمی نے بیان یہ کیا کہ میں بدنصیب ہو گیا، میری زندگی خستہ حال ہو گئی کہ میری اولاد اتنی نافرمان نکلی کہ اس نے مجھے دھکے دے کر کے باہر نکال دیا اور میری یہ حالت ہو گئی، مجھے مارا، مجھے پیٹا اور میری حالت کو کمزور اور لاغر کر دیا۔ اور پھر اس خاتون نے کہا وہ واقعہ یاد آیا نا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تیری والدہ کی تو خدمت کر، پہلے ان کو کھانا کھلا۔ تو میرے دوستوں، اس واقعے سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اولاد اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتی، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، تو اللہ پاک دنیا میں بھی ان کی زندگی کو بھی تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے رزق میں بھی برکت کو ہٹا لیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو ذلیل کر کے دکھلا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو ذلیل کریں گے۔ یہ والدین سے نافرمانی کا انجام
اللہ پاک دنیا میں بھی زندگی تنگ کر دیتے ہیں اور ذلیل ذلت کی زندگی اسے عطا کر دیتے ہیں. اور جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ پاک اس کی عمر میں بھی برکت دیتے ہیں اور اس کے رزق میں بھی برکت دیتے ہیں. اس لیے میرے نوجوانوں آپ سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں، والدین کیسے بھی ہو والدین والدین ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. ہمارا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر والدین کافر اور مشرک بھی ہو، خدا کے منکر بھی ہو، خدا کو گالیاں دینے والی بھی ہو، پھر بھی والدین کو حکم، پھر بھی اولاد کو حکم ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت گزاری کرے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرے. میرے دوستوں خوش نصیب ہے وہ اولاد کہ جن کے والدین موجود ہیں اور وہ ان کی فرما برداری کر رہی ہے اور وہ اولاد اپنے والدین کی خدمت گزاری کر رہی ہے اور روزانہ حج کا ثواب حاصل کر رہی ہے. اور بد نصیب ہے وہ اولاد، بدبخت ہے وہ اولاد اور بدقسمت ہے وہ اولاد کہ جن کے والدین دنیا میں حیات ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے والدین کو دیکھ رہے پھر بھی وہ ان کی خدمت سے اور ان کے ساتھ حسن سلوکی سے محروم ہے. بدقسمت ہے وہ اولاد. میرے دوستوں والدین کو ہم ناراض کر کر کے کبھی بھی اس دھرتی پر چین سے نہیں رہ سکتے، یہ میرے خدا کا فیصلہ ہے. والدین کو ہم تکلیف پہنچا کر کے ہم اس زمین پر چین و سکون سے نہیں رہ سکتے. اگر چین و سکون چاہیے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ اس کی برکت سے دنیاوی زندگی کو آرام والی بنا دے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم عطا فرمائے.